بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس عالم چینل۔ میرے محترم ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بآسانی پہنچتی رہے۔ میرے محترم ناظرین اور میرے پیارے دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بہادر انسان کا اتہاس بتانے والے ہیں جن کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ اسلامک اتہاس کے سب سے بہادر یودھا تھے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ انسان اتنے بہادر تھے کہ ان کی بہادری کی وجہ سے انہیں شیر خدا کہا گیا، جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا شیر۔ اس انسان نے مسلمانوں کی طرف سے لگ بھگ ہر لڑائی میں اکیلے ہی ایسا کام کیا جو کئی لوگ مل کر بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جس بھی جنگ میں دوسرے فوج کو یہ خبر ملتی تھی کہ مسلمانوں کی فوج میں وہ بہادر یودھا موجود ہے تو دوسری فوج کے لوگ ڈرنے لگتے تھے۔ دوستو، میں بتا رہا ہوں اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ایک بہادر اور سمجھدار کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی ہوشیار انسان بھی تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے ظاہری طور پر چلے گئے تو لوگوں کو جب بھی کوئی سوال پوچھنا ہوتا تھا وہ حضرت علی شیر خدا کے پاس ہی آتے تھے۔ دوستو، حضرت علی کی پیدائش 599 عیسوی میں مکہ شہر میں ہوئی تھی۔ ان کے والد یعنی پتا کا نام ابو طالب تھا اور ان کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا۔ حضرت علی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے تھے، یعنی ان کے چچیرے بھائی بھی تھے۔ بعد میں وہ پیغمبر اسلام کے داماد بھی بن گئے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروا دیا تھا۔ کربلا میں شہید ہونے والے مشہور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ اسی وجہ سے وہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے بھی تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی سے کروا دی تھی۔ جس وقت حضرت علی کی پیدائش ہوئی تھی اس وقت پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 30 سال تھی، یعنی حضرت علی پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 30 سال چھوٹے تھے۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت علی کا نام ان خاص لوگوں میں آتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کو اپنایا تھا۔ جب حضرت علی نے اسلام اپنایا تب ان کی عمر صرف 10 برس کی تھی۔ حضرت علی نے بچپن ہی میں پڑھنا لکھنا اچھی طرح سے سیکھ لیا تھا، جو اس زمانے میں بہت بڑی بات مانی جاتی تھی کیونکہ اس وقت کوئی بھی انسان اتنی چھوٹی عمر میں پڑھنا لکھنا نہیں سیکھ پاتا تھا۔ ان کے ساتھ ہی حضرت علی نے اسی عمر میں گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار بازی بھی سیکھ لی تھی۔ یہ چیزیں آگے چل کر ان کی پہچان بنی اور انہیں دوسروں سے الگ بنتی تھی۔ جب پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم 53 سال کے تھے تب انہوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے اس فیصلے کے بعد دوسرے مسلمانوں نے بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا شروع کر دیا۔ مدینہ میں بسنے کے صرف 2 سال بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کروا دیا۔ جب حضرت علی کا نکاح ہوا تب ان کے پاس صرف ایک گھوڑا، ایک زرہ لوہے کی لڑائی والی جیکٹ تھی۔ حضرت علی نے اپنے زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیچ دی، جو اس وقت کے سب سے امیر مسلمانوں میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان نے وہ زرہ 480 درہم میں خریدی تھی، لیکن خریدنے کے بعد انہوں نے وہ زرہ حضرت علی کو یہ کہتے ہوئے واپس کر دی کہ یہ میری طرف سے تمہارے نکاح کا تحفہ ہے۔ حضرت علی نے ان 480 درہم سے نہ صرف اپنے نکاح کا سامان خریدا بلکہ گھر کے خرچے کے لیے بھی پیسے بچائے۔ ساتھ ہی انہی پیسوں سے مدینہ کے لوگوں کے لیے ولیمے میں نکاح کی دعوت کا بھی انتظام کیا۔ حضرت علی کے نکاح کے کچھ ہی دنوں بعد اسی سال مسلمانوں کی پہلی جنگ ہوئی جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں آپ اکثر سنتے ہوں گے کہ 313 مسلمانوں نے
1000 سے زیادہ لوگوں کو ہرایا تھا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت میں سب سے بڑا یوگدان حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت علی کا تھا۔ اس جنگ میں ابو جہل جو مکہ کا صدر تھا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن مانا جاتا تھا، وہ بھی مارا گیا تھا۔ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمانوں میں لگاتار کئی جنگیں لڑی گئی اور لگ بھگ سبھی جنگوں میں حضرت علی نے شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اہم کردار بھی ادا کیا تھا۔ لیکن حضرت علی کو اتہاس میں جس جنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے وہ ہے جنگ خیبر کی۔ اس جنگ میں حضرت علی نے ناممکن کو ممکن بنا دیا تھا اور مسلمانوں کو جیت دلا دی تھی۔ دوستو، ہوا یہ کہ عرب کے علاقے یعنی خیبر میں 8 قلعے موجود تھے۔ جب مسلمانوں کی فوج نے اس علاقے پر اٹیک کیا تھا تو ویسے تو لگ بھگ سبھی قلعے ایک ایک کر کے بڑی آسانی کے ساتھ فتح ہو گئے تھے، لیکن کمش نام کا ایک وہ قلعہ جو سب سے زیادہ مضبوط مانا جاتا تھا اور جسے جیتنا بالکل ناممکن سمجھا جاتا تھا، وہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ بہت زیادہ کوشش کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کی فوج کچھ نہ کر سکی تھی۔ پہلے دن اس قلعے پر حملہ کرنے کے لیے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو فوج کے ساتھ بھیجا تھا، لیکن یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ایک بڑی فوج کے ساتھ اس قلعے پر زبردست حملہ کیا تھا، لیکن وہ بھی اس قلعے کو جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکے تھے، جس کی وجہ سے اب مسلم فوج کی ہمت ٹوٹتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر اچانک سے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو جمع کیا اور پھر ان سے خطاب کیا اور اپنے لوگوں سے کہا کہ کل میں اپنے فوج کا جھنڈا ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر یہ خیبر کا قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہوگا اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوگا۔ یہ سن کر سارے مسلمان خوش ہو گئے اور یہ خواہش کرنے لگے کہ کاش کل یہ فوج کا جھنڈا ہمیں مل جائے۔ لیکن اگلے دن جب صبح ہوئی تو پیغمبر اسلام یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ حضرت علی کدھر ہے؟ یہ سن کر سب لوگوں نے بتایا کہ وہ اس وقت حاضر نہیں ہے کیونکہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا نہیں، حضرت علی کو ہی بلایا جائے۔ حضرت علی کو ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگایا یعنی تھوک مبارک لگایا اور اس کے بعد فوج کا جھنڈا حضرت علی کے ہاتھوں میں دیا، اور یقیناً بالکل ویسا ہی ہوا جیسا پیغمبر اسلام نے کہا تھا۔ حضرت علی نے صرف کچھ ہی وقت کے اندر اس طاقتور قلعے کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ قلعے کے اندر موجود مرحب نام کے اس پہلوان کو بھی ہرایا تھا کہ جس کے بارے میں پورے عرب میں یہ مشہور تھا کہ وہ 1000 لوگوں کے لیے اکیلا کافی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی بھی انسان اس سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتا تھا، لیکن حضرت علی نے اس پہلوان کو بھی ہرا دیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اس جنگ میں خیبر قلعے کے اس دروازے کو بھی اکیلے اکھاڑ کر پھینک دیا تھا کہ جس دروازے کو 20 لوگ مل کر تو صرف کھولا کرتے تھے۔ یہ جنگ جیتنے کے بعد بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر میں رہنے والے یہودیوں کو خیبر ہی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی، لیکن یہاں یہ شرط بھی رکھی تھی کہ اگر دوبارہ ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تو انہیں خیبر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا جائے گا، کیونکہ دوستوں مسلمانوں کے خیبر پر حملہ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی، کیونکہ خیبر میں رہنے والے یہودی دوسرے قبیلوں کے ساتھ مل کر مدینے پر چڑھائی یعنی حملہ کرنے کا پلان بنا رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیا۔ 11ویں ہجری میں جب حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا کو الوداع کہا تو حضرت علی بہت پریشان ہوئے، کیونکہ یہ حضرت علی کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا۔ اتہاس لکھنے والوں کا ماننا ہے کہ حضرت علی نے ہی پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا تھا، اور غسل دینے کے ساتھ ساتھ قبر مبارک میں بھی حضرت علی نے ہی اتارا تھا۔
دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت علی کی زندگی کے سب سے اہم پہلو کے بارے میں، یعنی حضرت علی کے خلافت کے بارے میں۔ ویسے تو حضرت علی کی خلافت لگ بھگ 4 سے 5 سال تک ہی رہی تھی، لیکن یہ پورا کا پورا دور اتنی مشکل اور کٹھنائیوں سے بھرا ہوا تھا کہ اگر حضرت علی کی جگہ کوئی دوسرا انسان ہوتا تو شاید قابو نہیں کر پاتا، کیونکہ دوستو حضرت علی کے زمانے میں مسلمانوں کے دشمنوں نے مسلمانوں سے لڑنے کا ایک نیا طریقہ ڈھونڈ لیا تھا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں سے کھلے عام لڑنے کی بجائے خود مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں گھس جایا کرتے تھے اور اندرونی طور پر مسلمانوں کی فوج کو کھوکھلا کرتے تھے، اور انہی تمام چیزوں کی وجہ سے حضرت علی کے زمانے میں ہی مسلم اتحاد کا پہلا سول وار ہوا تھا، یعنی مسلم اتحاد کا پہلا گرہ یدھ ہوا تھا۔ مسلمانوں کی تلوار خود مسلمانوں پر اٹھ گئی تھی، اور یہ صرف اور صرف ایک بار نہیں بلکہ 2 بار ہوا تھا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مسلمانوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کی وجہ سے ہوا تھا کہ جو اندرونی طور پر تو مسلمان نہیں تھے، لیکن مسلمان بن کر مسلمانوں کی فوج میں بغاوت کروایا کرتے تھے۔ تیسرے خلیفہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے شروع ہونے والے اس سول وار کو ویسے تو صلح کے ذریعے سے ختم کر دیا گیا تھا، لیکن ایتہاسک طور پر کہیں نہ کہیں ان لوگوں میں حضرت علی کا پلڑا بھاری تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت علی نے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ میری فوج کا کوئی بھی انسان دوسری فوج کے مال پر ہاتھ نہیں لگائے گا، جیسا کہ پہلے عام طور پر دنگوں کا اصول ہوا کرتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت علی نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم بھی دیا تھا کہ تم لوگ اس انسان پر تلوار نہیں اٹھاؤ گے کہ جو اپنی تلوار کو نیچے کر لے گا، یعنی جو لڑنے سے انکار کرے گا۔ سول وار ختم ہو جانے کے بعد بھی حضرت علی کو اپنی حفاظت کے زمانے میں چین کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا تھا، اور خرچیاں کی طرف سے سازشیں لگاتار بڑھتی جا رہی تھی۔ ان سازشوں کی آگ اتنی زیادہ تیز ہو گئی تھی کہ آخرکار ایک دن جب حضرت علی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم نام کے ایک خرچی نے حضرت علی کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایک ایسے تلوار کے ذریعے سے کیا گیا تھا کہ جو زہر سے سنی ہوئی تھی۔ حملہ کرنے والے انسان یعنی عبد الرحمن ابن ملجم کو فوراً گرفتار کر لیا گیا، اور حضرت علی نے فوراً اپنے بیٹے یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو بلایا، اور ان دونوں کو یہ نصیحت کی کہ اگر میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہو جاؤں تو تم لوگ بھی میرے قاتل کو قتل کر دینا، کیونکہ ہماری شریعت کا یہی حکم ہے، لیکن اگر میں اس زخم سے بچ گیا تو پھر میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اسے سزا دوں یا پھر معاف کر دوں۔ دوستو اسی دن حضرت علی کے ساتھ ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص کو بھی شہید کرنے کا پلان بنایا گیا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ دونوں لوگ بچ گئے تھے، اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زخم کی وجہ سے شہید ہو گئے تھے۔ جس وقت حضرت علی کی شہادت ہوئی اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 63 سال تھی، اور یہ مہینہ رمضان کا مہینہ تھا۔ تو دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک ہماری آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتی رہے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔